سورہ نساء 5واں پارہ. اوپر کی آیتوں میں تذکرہ یہ تھا کہ جو مومن ہیں، راسخ فی العلم ہیں، وہ تمام کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، چاہے وہ آپ سے پہلے نازل ہوں یا آپ کے اوپر نازل ہوئی ہوں. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت تسلیم کرتے ہیں. ان کے لیے ہم اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہیں. یہ مضمون گزشتہ آیات میں تھا. اب یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سابقہ تمام نبیوں میں وہ کون کون سے نبی ہیں جن پر اللہ کا پیغام آیا اور ان پر ایمان لانا ہے اجمالاً؟ کن کن پر ایمان لانا ہے؟ سابقہ کتابوں سے کون کون سی کتاب مراد ہیں اور سابقہ نبیوں سے کون کون سے نبی مراد ہیں؟ یہ سلسلے وہی کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اس لیے ان دو آیتوں میں اللہ نے ایک تشبیہ دیا کہ جیسے ہم نے آپ کو وہی بھیجی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جیسے نوح کو بھیجی تھی وہی طریقہ یہاں بھی ہے، اور نوح کے بعد جتنے نبی آئے ان کے پاس بھی وہی کا سلسلہ جاری تھا. ان میں سے مخصوص خاص پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان 4 پشتیں، ان تمام کو ہم نے وہی بھیجی ہے. پھر ان کے سلسلے نسب سے حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان کو بھی ہم نے عطا کی ہے. اور اس کے بعد حضرت داؤد کو ہم نے زبور دے رکھی ہے. ان صرف وہی نہیں بلکہ وہی کے ساتھ ساتھ ایک مکتوب کتاب باقاعدہ زبور کے نام سے ہم ان کو عطا کر دیا. اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ پر اس سے پہلے کیا ہے، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آج تک آپ پر نہیں کیا ہے. ان میں سے جن کا ذکر کیا ہے بطور خاص اللہ نے کلام کیا ہے موسیٰ سے، خاص کلام بالکل آمنے اور سامنے کوہ طور کے موقع پر. اور کچھ رسول ایسے ہیں جو بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے خلاف کہ ہم نے اچانک پکڑ لیا اور ہمارے پاس کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رہنمائی نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی شعور نہیں. حجت باقی نہ رہے، رسولوں کے بعد کسی انسان کو بولنے کا موقع نہ رہے. ہم نے 2 آنکھیں دی تھیں، شر اور خیر کا مادہ دیا تھا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، دونوں قوتیں دی تھیں، کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، وہی نازل فرمایا. یہ تمام حجت ہے انسانوں کے خلاف، عذر پیش کرنے کے قابل نہ رہے. یہ ہے ہماری ترتیب آج کے درس کی. یہ تو سرسری ترجمہ ہوا، خاکہ ہوا. امام بخاری نے اس آیت کو نقل کیا ہے. بخاری شروع کرتے ہی وہی کے بیان میں یہ آیت کوٹ کیا بخاری نے. امام بخاری پورے قرآن کریم پر نگاہ رکھتے ہیں. جس طرح وہ حدیث کے ماہر تھے وہ قرآن کے بھی ماہر تھے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے. بخاری مجتہدانہ شان رکھتے ہیں. جس طرح تمام احادیث کے ذخیرے پر نگاہ ہے، تمام سند پہ نگاہ ہے، اور 1 لاکھ صحیح حدیثوں میں سے 4000 کو انہوں نے بخاری کے اندر جمع کیا ہے. 1 لاکھ حدیثیں زبانیات، ان میں سے 4000 کا انتخاب کیا ہے. ٹھیک ایسے ہی امام بخاری کی تمام آیتوں پر نگاہ ہے، ان تمام آیتوں میں سے چھانٹ کر وہی کے ثبوت کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. اس پر کلام کرنے کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے، مگر میں عوام کے درمیان ایسی بات کرنے کی عادت نہیں رکھتا ہوں جو سر سے اوپر چلی جائے. ہاں چند باتیں ضروری ہیں یہاں عرض کرتا ہوں. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجا. یہاں سب سے پہلا سوال ہوگا عام انسان کے دماغ میں کہ وہی ہے کیا چیز؟ ہم نے آپ کی طرف آم بھیجا، ہم نے آپ کی طرف انگور بھیجا، تو انگور آم معلوم ہے تو سمجھ میں آتا. ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجا، واو بڑی ہاں اور چھوٹی یا، وہی، یہ وہی ہے کیا چیز؟ وہی کے اندر 2 چیزیں یاد رکھ لو. لغت کے اعتبار سے وہی کے معنی آتے ہیں کلام خفی، خفیہ بات. خفیہ بات کو وہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بات کو جس تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پہنچانے کی کئی شکلیں ہیں. کبھی فرشتہ بھیجتے ہیں، فرشتہ پیغام لے کے جاتا ہے، پہنچاتا ہے، یہ عام شکل ہے. کبھی ایسا فرماتے ہیں کہ حجاب کے پیچھے سے خود بات کرتے ہیں، جیسے اگلی آیت آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ خطاب کیا، ہم کامی کا چلا بکا، یا موسیٰ اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، یہ خطاب کیا اللہ نے، سورۃ طٰہٰ میں بات آئے گی. تو کبھی فرشتے کو بھیجا اور کبھی بلا کر کے ہم کامی کا شراب بخشا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ دل میں القا کر دیا، القا کر دیا، دل میں اس بات کو ڈال دیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. یہ 3 شکلیں ہیں اس آیت میں، انہیں کا ذکر کیا اللہ نے. اب جو دل میں بات ڈالنے کی بات آئی، اس کی پھر 2 شکلیں ہیں، انبیاء کی طرف اور غیر انبیاء کی طرف، دونوں طرف آ سکتی ہے دل میں بات لغت کے اعتبار سے. سورہ قصص پارہ 20 آیت نمبر 7 میں ذکر کیا اللہ نے واوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کے ماں کی طرف ہم نے وہی کیا، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں، کوئی نبی عورتوں میں سے نہیں ہوا، کوئی نبی فرشتوں میں سے نہیں ہوا. پھر ماں کی طرف وہی کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو جس طرح پیغمبروں کے پاس بھیجتے ہیں، غیر پیغمبر کے پاس بھی وہ القاء فرماتے ہیں، جیسے موسیٰ کے ماں کی طرف. اس سے آگے بڑھ کر سورہ نحل پارہ 14 میں شہد کے مکھی کی طرف القاء فرمایا. اللہ نے بات کیا کس سے؟ شہد کی مکھی کو شرف حاصل ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کیا تیرے رب نے نحل یعنی شہد کے مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں پہ گھر بنا لے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. ومن الشجر، اور درختوں پہ بنا لے. ومما یعرشون، اور بڑی بڑی چھتوں پہ بنا لے. یہ القاء کس نے کیا شہد کی مکھی کو؟ یہ اللہ نے کیا. تو شہد کی مکھی کے اندر اللہ نے صلاحیت دیکھی ہے، القاء کیا. موسیٰ کے ماں کو القاء کیا، اور بھی آیتیں ملیں گی آپ پڑھیے. تو لغت کے اعتبار سے بات کو دل میں ڈال دینا یہ وہی کہلاتا ہے. اس کی 2 شکلیں ہیں کہ فرشتے کے ساتھ کبھی آتی، کبھی اللہ تعالیٰ حجاب کے ذریعے بات فرماتے ہیں، کبھی دل میں القاء فرماتے ہیں. اب جو دل میں القاء فرماتے ہیں یا فرشتوں سے بھیجتے ہیں یا حجاب کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، پھر ان کی شکلوں کو تقسیم کیا ہے تو اس کی 7 قسمیں نکلتی ہیں. یہاں لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں یہاں سے لوٹ آتا ہوں. 7 قسمیں بتائی ہیں اس کی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہی کے معنی رب کا کلام، بندوں کے نام. کبھی دل میں القاء، کبھی حجاب کے ذریعے بات، کبھی فرشتے کو بھیجا. مریم کے پاس فرشتہ گیا، حمام میں ہے وہ فرشتہ بشکل مرد گیا. ایک فرشتہ ہے جبریل، مرد بن گیا. مریم باتھ روم میں نہا رہی ہیں، فرشتہ جب مجسم ہو کر آیا فتمثل لها بشرا سویا، 6 فٹ کا کھڑا انسان.
مریم ڈر جاتی ہے، کہتی ہے اعوذ باللہ منک، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ فرشتے نے کہا انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے اچھی اولاد دینے کے واسطے، کیا پناہ مانگتی ہے؟ اس کا قاصد ہوں، اس کا حکم لے کر حاضر ہوں۔ تو فرشتہ بشکل انسان بھی آتا ہے کبھی کبھی، یہ بھی وہی کی شکل ہے۔ تو اللہ کی طرف سے القاء ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجا جیسا کہ وہی بھیجا ہم نے نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد ہیں۔ کبھی غور کیا ہوگا آپ نے آیت میں ایسا رکے کہ نبیوں کے بعد، موسیٰ کے بعد نہیں کہا، نوح کے بعد کہا، نوح سے پہلے کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ وہی کا سلسلہ اللہ کا کلام آدم سے شروع ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں، تو فرماتے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم، نہیں فرمایا نوح کی طرف، کیونکہ جب آدم اور نوح کی بحث آتی ہے تو آدم پہلے آدمی ضرور ہیں، پہلے نبی ضرور ہیں، لیکن پہلے رسول نہیں ہیں، پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ اور نبی رسول کا فرق بتایا گیا ہے کہ جس کو نئی شریعت ملے وہ رسول کہلاتا ہے، کیونکہ آدم کے زمانے میں ان کی اولاد ہی تھی، ان کی اصلاح کے واسطے آپ کافی تھے، لیکن نوح کے زمانے میں ساری کائنات کفر سے بھر چکی تھی اور آپ کو پیغام کی اور ذریعہ تبلیغ کی حاجت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، بطور خاص وہی بھیجی۔ تو آپ کی وہی رسالت والی حضرت نوح کے مشابہ ہے، نہ کہ آدم کے مشابہ، اور کہا والنبیین من بعدہ، اور جو نبی آپ کے بعد گزرے ہیں، کیونکہ وہاں سے لگاتار سلسلہ جاری ہوتا ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا پوری غرق ہو گئی، ان سے بھی شروع ہوئی۔ واوحینا الی ابراہیم، اور وہی بھیجا ہم نے ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف۔ سبحان اللہ، یہ چار پشتیں ہیں نبیوں میں، الگ ترتیب، یہ چار پشتیں ہیں جو نبی ہیں۔ ابراہیم، ان کے فرزند اسماعیل، اور یہ اسحاق ابراہیم کے فرزند ہیں، اور ان کے فرزند حضرت یعقوب ہیں۔ تو گویا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بھی ہیں، اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق بھی ہیں، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں۔ تو یعقوب ابراہیم کے پوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت یوسف کا ذکر نیچے آ رہا ہے، وہ یہاں پر سلسلے نسب میں شامل ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چاروں پشتیں نبی کی گزری ہیں۔ یہ کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، چار پشتیں۔ ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل کے ذریعے سے سلسلہ نسب رک جاتا ہے، یعنی مراد یہ ہے نبوت وہاں ختم ہو جاتی ہے، آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو بنی اسماعیل میں ایک ہی پیدا ہوئے، لیکن ابراہیم کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق ہیں، اسحاق، اور ان سے یعقوب، اور ان سے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، چار پشتیں ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اسی لیے یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارا گمان یہ تھا کہ نبوت جاری ہے بنی اسحاق میں، بنی یعقوب میں، اور اسی میں آخری نبی آنے والے ہیں، ہمارا گمان نہیں تھا کہ بنی اسماعیل میں آ جائیں گے، اس لیے ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ تو بنی اسماعیل میں ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے یہودیوں نے۔ اسی لیے ایک بحث اور آتی ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل ہیں کہ اسحاق ہیں۔ آج بھی یہودی ذبیح اللہ اسماعیل کو نہیں مانتے، اسحاق کو مانتے ہیں۔ وہ یہ بحث انشاءاللہ سورہ صفات میں آئے گی کہ اصل ذبیح اللہ کون ہے۔ والاسباط سبت کی جمع ہے، سین بے تو سبت کے معنی خاندان کے آتے ہیں، کیونکہ آگے سلسلہ لمبا جاری ہے، یعقوب کے ذریعے سے، اسحاق اور یعقوب کے توسط سے لمبا خاندان ہے، اس واسطے اسباط کا کر چھوڑ دیا، ہاں پورا خاندان۔ اس کے بعد وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان علیہم السلام، ان تمام پر وہی کا سلسلہ جاری ہے۔ وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور دی ہے، لفظ آتینا کا اضافہ فرمایا، آتینا دے دی۔ سوائے قرآن کریم کے ہر کتاب کا یہ حال ہے کہ یوں دے دی گئی ہے، پوری کتاب ایک ساتھ دی گئی ہے، تورات ایک ساتھ، زبور ایک ساتھ، انجیل ایک ساتھ۔ صرف قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ ایک بارگی نازل ہوئی شب قدر میں، آسمان دنیا پہ روک دی گئی، لوح محفوظ سے نکلی ایک شب میں، لیکن لا کر روک دی گئی آسمان دنیا پر، اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں وقفہ سے درجہ بدرجہ بقدر حاجت، ایک آیت، دو آیت، تین آیت قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتی ہے 23 سال کے عرصے میں۔ اسی لیے لفظ آتینا یا لفظ نزلہ، دونوں کا فرق آپ کو ظاہر ہوگا۔ انزلنا ایک بارگی دے دیا، اتارا، کہاں سے؟ لوح محفوظ سے، انزلنا۔ لیکن نبی کے دل پہ جو نازل کیا وہ 23 سال میں، تو فرمایا تنزیل، دھیرے دھیرے اتارنا، تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ تو سوائے قرآن کریم کے کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے کہ ہر دن توجہ ہے، ہر وقت حاجت ہے تو توجہ ہے، جب ضرورت پیش آئی متوجہ ہوئے آیت آ گئی، جب بھی حاجت ہے متوجہ ہوئے آیت آ گئی۔ قبلہ بدلتے وقت بار بار دیکھتے اٹھا کر، اللہ فرماتے ہیں قد نری تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو بار بار اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے قلب کی خواہش آپ کے چہروں کے توجہ سے ظاہر ہوتی ہے، ہم ان قریب پھیرے دیتے ہیں، لو پڑھ لو جدھر آپ چاہتے ہیں ادھر مڑ جاؤ۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں جب چاہا، جب حاجت ہوئی متوجہ ہوئے، جب بھی کوئی سوال آیا متوجہ ہوئے، یسألونک عن الروح، روح کیا ہے، متوجہ ہوئے۔ تو 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، لیکن زبور کو اللہ نے آتینا ایک ساتھ لا کر دے دیا۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، اور ایسے بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے بیان کیا آپ پر اس سے پہلے، ورسلا لم نقصصهم عليك، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ پر ابھی تک بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں 313 رسولوں کا ذکر نہیں ملتا، اللہ نے خود کہا ہے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے بہت کم ہیں جن کے ناموں کا انکشاف کیا ہے قرآن کریم نے بطور خاص۔ وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیماً، خاص کلام، تکلیماً مفعول ہے کلمہ سے، خاص کلام۔ یوں تو آپ بھی اللہ سے کلام کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ سے کلام کرتے ہیں، یہ احساس نہیں ہوتا ہم کو، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ بزرگ لکھتے ہیں آپ کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف چاہیے، آپ کے دل میں اللہ سے بات کرنے کا جذبہ ہے تو کھول لو، جب چاہے کھول لو۔ اور جب آدمی اس نیت سے پڑھے گا کلام اللہ کو کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، آپ کے قلب کی کیفیت متغیر ہوگی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ 1427 سال پہلے نازل ہوا کلام یہ در حقیقت میرے واسطے نازل ہوا ہے۔
آج تو ہم بے حص ہو چکے ہیں, اٹھا کے بات کر دیا ہے, یہ کلام ان پہ نازل ہوا تھا, انہوں نے عمل کر لیا, قصہ ختم ہو گیا, ہم جو چاہیں کریں. یہ قرآن اللہ سے ہم کلامی کا شرف دیتا ہے, جس کو ہم کلام ہونا ہے, لیکن موسیٰ کی طرح ہم کلام نہیں ہو سکتے. انہوں نے تو آواز سنی ہے اور ان سے اللہ نے کہا موسیٰ اسمع و ارا, میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں اور تم کو میں دیکھ رہا ہوں, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو لن ترانی, لیکن میں تم کو دیکھ رہا ہوں اور میں تم کو سن رہا ہوں. اننی انا اللہ, میں ہی تو اللہ ہوں. اس طرح جو کلام کیا ہے یہ کسی کو حاصل نہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی سفارش پر 70 آدمیوں کو چن کر کے وہ لے گئے کوہ طور پر, کہا چلو تم کو بھی سناتا ہوں کلام الہی, تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری اتباع تم پر لازم ہے. 70 کو چن لیا, 70 رجلا, سورہ اعراف پر 8, 70 آدمی کو لے کے گئے وہاں, انہوں نے اللہ کا ہم کلام ہونا سنا, کانوں میں آواز آئی. کیا کہتے ہیں وہ, ہر دھرم قوم کبھی سدھرتی نہیں. آج بھی سارا عالم ایک طرف ہے, لیکن یہ ہر دھرم قوم ہٹتی نہیں جگہ پر سے اپنے, یہ ہر دھرمی باقی ہے اس کی اور قیامت تک باقی رہے گی اس کی. اسی بات یہ قوم مغضوب اور مغضوب ہوئی ہے ہر دھرمی کی وجہ سے. آواز سن کر کہتے ہیں ہمیں کیسے معلوم کہ اللہ ہی کی آواز ہے, کسی اور کی ہو سکتی ہے بادل سے آواز. اب تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, لن نؤمن یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا, ہم تیری ذات پر یقین نہیں کرتے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھنے دیں, ہم نہیں مانتے. اب اللہ کا عتاب, اللہ کا غضب, اللہ کا جلال یہ شکی قوم پر, ہر دھرم قوم پر, اللہ نے ان پوروں کو ختم کر دیا, تہس نہس کر دیا, پورے کے پورے وہیں مر گئے, ان کی روحوں کو قتل کر لیا. حضرت موسیٰ زندہ ہیں, کہتے ہیں یا اللہ ان کو مارنا تھا تو پہلے مار دیتے, ان کو مارنے سے کون روکتا ہے آپ کو, جب چاہے مار سکتے, لیکن آج اگر ماریں گے تو میں بدنام ہو جاؤں گا. بد اچھا بدنام برا, کہیں گے پوری قوم کے لوگ چن چن کے لے گیا ہے سرداروں کو, مار کے آ گیا, قاتل ہے یہ. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. یہ دعا حضرت موسیٰ کسی موقع پر ہے, سورہ اعراف پر 8 کے اندر. اے اللہ بعضوں کی بیوقوفی سے کہ ہم سب کو مار دیں گے, یہ تو آزمائش ہوگی آپ کی طرف سے, آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں, جسے چاہیں گمراہ دیں. ہمارے آپ کا احساس ہے, ہماری مغفرت فرما دیجیے, رحم کر دیجیے, آپ بہترین مغفرت کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کی دعا سن کر کے ان پوروں کو زندہ کر دیا. سن رہے ہیں یہ اللہ کی آواز سننے والے, مر کر نبی کے دعا کے طفیل زندہ ہونے والے, مگر ہدایت سے محروم رہنے والے. خدا جس کو ہدایت نہ دے, ہدایت کوئی دے نہیں سکتا. محروم کون ہے یہ ہے یہاں مراد خاص کلام. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ سے خاص کلام کیا ہے, دو بدو بات کیا ہے. رسلا مبشرین و منذرین, اور بہت سے رسول ایسے ہیں جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. کیا آپ کو نام یاد ہے کسی ایسے رسول کا جو صرف ڈرانے والا ہے, خوشخبری دینے والا نہیں ہے؟ ایسا کوئی رسول ہے؟ قرآن پڑھو تو غور کرو. جن رسولوں کے زمانے میں مومنین بالکل نہیں ہوئے, کس کو دیں گے بشارت؟ وہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے ایمان نہیں لائے, تو وہ کس کے مستحق ہیں؟ منذرین ان کے حق میں ہوئے, ڈرانے والے. اور جن رسولوں کے درمیان دونوں ہیں, ماننے والے بھی انکار والے بھی, مبشرین بھی ہیں اور منذرین بھی ہیں. مبشر و نذیرہ یہ ہمارے نبی کی خاص صفت ہے, دونوں طرف بشارت بھی نظارت بھی. اللہ فرماتے ہیں یہ رسولوں کا سلسلہ, یہ وحی کا سلسلہ, یہ کتابوں کا عطیہ, یہ قلب کے اندر دونوں طاقتیں دینا, فجور اور تقویٰ کا الہام کرنا, اس لیے ہے لأن لا, یہ اللہ میں لا میں کہلاتا ہے, ریزن کو بیان کرتا ہے, تاکہ وجہ ہے یہ لا یکون للناس علی اللہ, تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف حجت, کسی قسم کی کوئی حجت, بعد الرسل, رسولوں کی آمد کے بعد. قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے, یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, رسولوں سے پوچھیں گے کیا جواب دیا گیا تمہیں؟ رسول کہیں گے ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا, باقی نتیجہ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. قالوا لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں, انک انت علام الغیوب, آپ ہی علام الغیوب, ہمیں خوب معلوم ہے. تو تمام رسولوں کو جمع کریں گے حجت پیش کرنے کے لیے. ہر رسول کہے گا ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا, جب پیغام پہنچا دیا تھا تو امت نے نہیں مانا تو امت کو ماخوذ ہوگی, مواخذہ ان کا کیا جائے گا. یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت نوح کی قوم پلٹ جائے گی, کہے گی ہم تک تو پیغام کوئی پہنچایا ہی نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے تاریخ انبیاء میں حضرت نوح سے زیادہ طویل عرصہ کسی کو حاصل ہے تبلیغ کا, لیکن موسیٰ کی قوم نہیں پلٹے گی کہ پیغام نہیں پہنچایا گیا, عیسیٰ کی قوم نہیں پلٹے گی کہ پیغام نہیں پہنچایا گیا, کسی نبی کی قوم نہیں کہے گی کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچایا گیا. لے دے کے حضرت نوح کی قوم کہے گی ہم تک پیغام نہیں پہنچایا گیا, جبکہ ان کو 950 برس تک پہنچایا گیا. 3 پشتیں گزر گئیں, بچے پیدا ہوئے, جوان ہوئے, بوڑھے ہوئے, مر گئے, پھر بوڑھے ہوئے, مر گئے, پھر بوڑھے ہوئے, مر گئے, 3 پشتیں گزر گئیں. اتنا طویل عرصہ پیغام پہنچاتے رہے, اس کے باوجود حضرت نوح کی قوم کہے گی ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا. ما جانا من بشیر ولا نذیر, کوئی نہیں آیا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے. یہ حجت یاد رہے گی آپ کو, رسولوں کے بعد بولنے کا حق کسی کو نہیں ہے. انبیاء کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا, حضرت نوح کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. وہ لوگ کہیں گے کوئی گواہی ہے, تو امت محمدیہ میں سے صالح فرزند کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح نے پیغام پہنچایا. ان کی قوم کہے گی تم لوگ تو پیدا ہوئے بعد میں, آخر میں پیدا ہوئے, تم تو تھے ہی نہیں, تمہارا وجود نہیں تھا, تم گواہی کے لائق نہیں ہیں, تم گواہی کس بنیاد پر دے سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس گواہی کی بنیاد موجود ہے, ہم سے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ سارے نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے بشمول نوح کے, اور نبی کی بات مصدوق ہے, صادق ہے, سچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے جائیں گے امت پر گواہی دینے کو کہ ہاں میری امت سچ کہتی ہے, میں نے ان سے کہا تھا, اور اے اللہ مجھے جبریل نے کہا تھا, اور جبریل سے اے اللہ آپ نے کہا تھا. یہی وہ آیت ہے جس آیت پر نبی روئے ہیں, ہچکیاں پڑ گئی ہیں. حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا مجھے قرآن سناؤ, انہوں نے یہی سورہ سے شروع کر دیا پڑھنا, اور آیت پیچھے گزر چکی ہے. حضرت ابی بن کعب پڑھتے 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 جب اس آیت پر آئے, جس آیت پہ یہ منظر پیش کیا ہے اللہ نے, فکیف اذا جینا من کل امۃ بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو نبی کی آنکھیں بڑھ رہی تھی, تذریفان یا رسول اللہ, پانی بہہ رہا تھا آنکھوں سے. اور حسبک یا ابی, روتی ہوئی آواز میں فرمایا. ابی نے روک کر دیکھا تو نبی کا چہرہ آنسوؤں سے بھر رہا. کیوں؟ یہ منظر سامنے آ گیا کہ اللہ کے سامنے امت کی تائید میں, انبیاء کے ثبوت میں گواہی پیش کرنا ہے, اللہ کا جلال ہوگا, سارے انبیاء جواب دہ ہوں گے, ہمہ شمہ کا حال کیا ہو.
اس کیفیت کو پیش کیا گیا ہے. یہ ہے مبشرین و منذرین تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ ہیں غالب حکمت والے. اسی کا ایک حصہ یہ ہے, اسی حکمت کا ایک حصہ یہ ہے, اسی غلبے کے حصول کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی, عقل دیا, فہم دیا. اللہ نے عقل بھی دیا, اور اگر انسان عقل بھی صحیح استعمال کر لے تو توحید پہ آ جائے گا. توحید ماننے کے لیے عقل بھی کافی ہے. سورہ ملک پارہ 29 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر ما كنا في اصحاب السعير لو كنا نسمع او نعقل لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش کہ ہم انبیاء کی بات سن لیتے یا کم سے کم اپنی عقل استعمال کر لیتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. آج کے پجاری اور آج کے بت پرست اور آج کے خدا کے باغی جتنے غیر موحدین ہیں وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال آج بھی نہیں کر رہے. وہ سوچ نہیں سک رہے, ان کو شیطان سوچنے کا موقع نہیں دے رہا. اسی لیے اکابر لکھتے ہیں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی اور اپنے رب کی ملکیت کے بارے میں کبھی غور کریں کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میرا کون بھیجنے بلانے والا ہے, میری زندگی اور حیات کی دور کس کے ہاتھ میں ہے. تفکر چاہیے. اس تفکر میں عالم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی کھو جاتا ہے. اسی کا نام مراقبہ ہے. اسی کا نام ہے اللہ سے قربت کے سلسلے میں جو محبت پیدا ہوتی ہے جس کا نام کشف دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ خود بیان فرماتے ہیں, میرے لیے کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے لی مع اللہ وقت, لی مع اللہ وقت, میرے لیے اللہ کے ساتھ رہنے کا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس میں کسی نبی مرسل کی گنجائش نہیں ہے, کسی نبی مقرب کی, کسی ملائکہ مقرب کی گنجائش نہیں ہے. اتنا قریب ہوتا ہوں. اس موقع پر عائشہ کہتی ہیں کوئی بات تو آپ فرماتے ہیں من انتی, تو کون ہے. عائشہ کو نہیں پہچان رہے ہیں. عائشہ کہتی ہے میں عائشہ ہوں, تو پوچھتے ہیں من عائشہ, کون سی عائشہ ہے تو. اللہ اکبر, دل میں اللہ کی تجلی کا انعکاس, قربت, اتنی محبوبیت ایسی چھا جاتی ہے وحدت کہ تو کون ہے نہیں پہچانتے ہیں. جبکہ وہ عائشہ کا حال یہ ہے, وہ فرماتی ہیں اور آقا خود فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھے محبت عائشہ سے. اس کے بعد کس سے ہے, مردوں میں کس سے ہے, فرمایا اس کے بعد ابو بکر سے ہے. ابو ہاں, جسے اتنی محبت ہے اس کو ایسا نہیں پہچانا آپ نے. اسی طرح اشارہ کیا ہے علامہ سعدی نے اپنی کتاب کے اندر, یہ شعر کہتے ہیں فارسی میں, اور کہتے ہیں گہے برتارے میں اعلی نشینم, گہے برپائے پشتے خود نبینم. کبھی اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہوں کہ اس سے آگے بلندیوں کا مقام باقی نہیں رہتا, اور کبھی اتنا نیچے اتر جاتا ہوں کہ اپنے پاؤں کی پشت نظر نہیں آتی, اتنا نیچے آ جاتا ہوں. جب بندوں کے ساتھ رہتا ہوں اور بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں تو نیچے اتر جاتا ہوں. تواضع, انکساری, کوئی آ کے برا بھلا کہتا ہے تو ہضم کر جاتا ہوں, کوئی گالیاں دیتا ہے تو سن لیتا ہوں, کوئی پتھراؤ کرتا ہے تو برداشت کر لیتا ہوں, کوئی فاقے پر مجبور کرتا ہے, بازار کرتا ہے, مخاطب قبول کر لیتا ہوں. جس حال میں بھی رکھتا ہے راضی ہو جاتا ہوں. اتنا اترتا ہوں نیچے, اور کبھی اتنا اوپر چڑھتا ہوں کہ میں کسی کو پہچانتا نہیں ہوں, بس میں اور تو. یہ قربت ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی حکمت ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ غالب حکمت والے ہیں. اسی حکمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے. اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل, جو اس نے نازل کیا ہے, الیک, آپ کی طرف. گواہی کس بات پر, انزلہ بعلمہ, کہ اس نے نازل کیا ہے اس کتاب کو اپنے علم کے ذریعے سے. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. اور فرشتے گواہی نہ بھی دیں, وکفی باللہ شہیدا, گواہی تو اللہ ہی کی کافی ہے. اس جملے میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو مکے والے انکار کرتے ہیں, مکے والے آپ کے وحی کا انکار, آپ کے رسالت کا انکار, نبوت کا انکار, کتاب کا انکار, پیغام کا انکار, ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. ادھر موسیٰ کی وحی مانتے ہیں, ابراہیم کی وحی مانتے ہیں, نوح کی وحی مانتے ہیں, عیسیٰ کی وحی مانتے ہیں, جس اللہ نے ان کو وحی دیا تھا, جس اللہ نے زبور دیا تھا, تورات دیا تھا, انجیل دیا تھا, ادھر صاحب مانتے ہیں. اور وہی یہودی تورات ماننے والے, موسیٰ کی وحی ماننے والے, اور وہی عیسائی عیسیٰ پر نازل شدہ کتاب انجیل کو ماننے والے قرآن کا انکار کرتے ہیں, اس وحی کا انکار کرتے ہیں, نبی کا انکار کرتے ہیں. آپ رنجیدہ نہ ہوں, لیکن اللہ یشہد, اللہ تو گواہی دے رہا ہے آپ کی. یہ ہے تسلی, اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک, جو اس نے نازل کیا ہے, انزلہ بعلمہ, اس کتاب کو نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ کتاب اللہ کی ہے, یہ نبی ہیں, یہ رسول ہیں. وکفی باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ گواہی کے اعتبار سے, شہادت کے اعتبار سے, یعنی ان کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا. ایک جگہ تو صاف موجود ہے, سورہ رات کی آخری آیت پارہ 13 میں اللہ فرماتے ہیں, یہ کافر کہتے ہیں لست مرسلا, آپ مرسل نہیں ہیں, آپ رسول نہیں ہیں. کتنا غم ہوتا ہوگا. ایک طرف اللہ کہتے ہیں انک لمن المرسلین, آپ رسولوں میں سے ہیں, اور ایک کفار قریش کہتے ہیں لست مرسلا, تو مرسل نہیں ہے. اللہ تسلی دیتے ہیں, یہ لست مرسلا کہتے ہیں, اور اللہ انک لمن المرسلین کہتا ہے, تو اللہ کی گواہی کافی ہے, فرشتوں کی گواہی کافی ہے, ان کے انکار سے کچھ نہیں ہونے والا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا, ہاں جنہوں نے کفر کیا ہے اور روکا ہے اللہ کے راستے سے, تحقیق وہ بھٹک گئے ہیں بہت دور کی گمراہی میں, اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی کی توقع نہیں ہے. ان الذین کفروا وظلموا, بے شک انہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفر لهم, نہیں ہے اللہ تاکہ ان کی مغفرت کرے. یعنی کفر اور ظلم اتنا شدید کہ اب اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. یعنی کفر اور ظلم دو گناہ ایسے ہیں, اگر کوئی توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو ان کے واسطے ہدایت نہیں ہے, ان کے واسطے مغفرت نہیں ہے. ولا لیہدیہم طریقا, اور نہ ان کی رہنمائی کرے گا راستے کے اعتبار سے. ہاں ایک راستہ ہے, الا طریق جہنم, سوائے جہنم کے طریقے کے. ایک طریقہ ہے جہنم کا طریقہ, تو گویا کفر اور ظلم اور اللہ سے روکنا, یہ تین جرم ایسا ہے کہ ان کے حق میں نہ اللہ کی مغفرت ہے, نہ ان کے حق میں اللہ کی ہدایت ہے. ہاں ایک راستہ ہے جس پر رہنمائی کریں گے, الا طریق جہنم, بس جہنم کا طریقہ ملے گا ان کو. اور جہنم کے طریقے پر چلنے والے کا انجام کیا ہے, خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. کفر کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے, اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. اب کوئی سوچتا ہے ہمیشہ کیسے رہیں گے, یہ جسم فانی ہے, فانی جسم کو ہمیشہ کیسے رکھیں گے. عبرت ہو تو آنکھیں کھول کر دیکھو, یہ جسم 3 دن میں سڑتا ہے, 4 دن میں بدبو آتی ہے, لیکن فرعون کی لاش کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں تیرے جسم کو باقی رکھوں گا عبرت کے لیے, آج بھی باقی ہو. سورہ یونس پارہ 11 میں کہا اللہ نے فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ, تیرے جسم کو رکھوں گا باقی تاکہ نصیحت بن جائے لوگوں کے واسطے.
آج بھی وہ باقی ہے عبرت ہوتی لوگوں کو دیکھ کر. تو روح تو گئی آگ میں اور جسم آیا عبرت کے مقام پر. تو اللہ چاہیں تو یہ جسم جہنم میں ہمیشہ رہے گا, یہ جسم ہمیشہ رہے گا. یہاں تک کہ اسی بارے میں لکھا ہوا ہے جب یہ کھال جل جائے گی نئی کھال پھر چڑھائیں گے. جب کھال جلتی جائے گی نئی کھال چڑھتی جائے گی. ایک بار, دو بار, تین بار نہیں, کوئی قید نہیں رکھا اللہ نے. الفاظ یاد کرو, روزانہ سوتے وقت پڑھو تاکہ یاد ہو. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی کھال جلتی جائے گی نئی کھال ہم چڑھاتے جائیں گے تاکہ ذائقہ عذاب کا چکھتے رہیں. تب تک خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. یہ کام بظاہر مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں وکان ذلک علی اللہ یسیرا, یہ تو اللہ پہ بہت آسان ہے. اللہ پہ یہ کام بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ہمیں مشکل دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہم خود فانی ہیں. 100 سال پہلے نہیں تھے, 100 سال بعد نہیں رہیں گے, ہم کو خود فنا لگے, پتہ نہیں کب فنا ہوں گے. ہم کو جب بقا ہی نہیں ہے تو یہ کام تو مشکل ہے ہمارے لیے, لیکن اللہ باقی ہیں اور ان کے واسطے یہ کام مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہاں جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. اذا قال له شيئا كن فيكون, کن کہتے ہو جاتا, وہاں کیا مشکل ہے. اب یہاں سے اللہ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگوں. کہیں بھی ہے یا ایھا الناس, ایک اصول یاد کر لو. جب قرآن کریم میں یا ایھا الناس آئے تو اس سے مراد کفار قریش ہیں, مکے کے کافر مراد ہیں. اور جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. یا ایھا الناس, اور جتنی آیتوں میں یا ایھا الناس ہے وہاں ایسی بات کہی جاتی ہے جو کافروں کے واسطے نصیحت بنتی ہو. یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد جاءکم الرسول, آئے تمہارے پاس رسول, بالحق من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے حق کو لے کر آئے. کیا لے کر آئے بولیے آپ, کی طرف سے حق لے کر آئے. سوچ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, اللہ کے پاس رسول حق لے کر آئے تو کس شکل میں ہے؟ یہی قرآن ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی حق لے کر اللہ کے پاس آئے, اس کو لینے والے, سینے سے لگانے والے, صبح شام پڑھ کر کے اسے استفادہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آج اکثریت اس سے غافل ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہی نسخہ کیمیا ہے قرآن کریم. اسی کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ساری دنیا میں سب سے پچھڑے ہوئے تھے, کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا پچھڑ گئے ہوں. ساری کائنات کو سنبھال دیا. اب صحابہ کرام کی طرح اخلاق اور ان کی طرح سے ضرب المثل کائنات میں کوئی قوم پیدا نہیں ہو سکتی. جس کا کمال تھا یہ قرآن کریم کے ساتھ نبی کی صحبت کا کمال تھا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس نسخہ کیمیا سے جتنا ہم قریب ہوں گے ہم بھی سمجھ جائیں گے, اور جتنا ہماری اولاد اس سے دور ہوگی گمراہی کی طرف جائے گی. اس لیے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اس کتاب سے قربت کو یقینی بناؤ کسی شکل میں. یہ ہے پیغام اس آیت کا. آگے اللہ فرماتے ہیں فآمنوا خیر لکم, اے وہ لوگ, اے مکے والو, تمہارے پاس رسول آئے حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے, فآمنوا خیر لکم, بس ایمان لے آؤ, بہتر ہے تمہارے لیے. ایمان کے معنی یقین لے آؤ. یقین کے معنی ماننا, جاننا اور ماننا. اس کتاب کو ماننا, اس کتاب کو جاننا. کیا ماننا اور کیا جاننا؟ یہ کہ یہ کتاب اللہ کی ہے, اس میں ہماری رہنمائی ہے, اس کے مطابق چلنے والا محبوب, اس کے خلاف چلنے والا معتوب اور مبغوض ہوتا ہے, یہ جاننا ہے. خیر لکم, تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اور اگر ہم کہیں گے نہیں, ہم کو تو فرصت نہیں, مشکل سے نماز پڑھ لیتے ہیں صاحب, اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں. ہمیں تو نماز پڑھ کے ہی غرور پیدا ہو جاتا ہے. جب نشہ صرف نماز سے آ جاتا ہے تو پوری کتاب پینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی مرزا غالب مجھے جاتے ہیں. مرزا غالب کو ایک دن پینے کو نہیں ملی تو چلے گئے مسجد میں وضو کرنے, کہا اللہ سے مانگ لیں گے. اور وضو کرتے کرتے کسی شاگرد نے باہر سے دیکھ لیا, کہا لگتا ہے آج ہاتھ خالی حضرت کا. فوراً گیا, خرید کے لایا اور باہر سے دکھا رہا ہے بوتل. یہ وضو خانے سے باہر آ گئے, اندر میں گئے. لوگوں نے کہا کم سے کم وضو کر لیا تو پڑھ لو, تاکہ اس کا کام وضو سے بن جائے, وہ آگے کیوں جائے, میرا کام وضو سے ہو گیا. تو پوری قوم کو غرور ہے, ہم متقی, ہم پرہیزگار, ہم عابد و زاہد, ہمارا وضاقتہ, ہمارا حلیہ ایسا. حلیہ سے کام نہیں چلے گا. علامہ حالی مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اور بھی تجھ سے کرتے ہیں بدزن, ہمیں اور بھی تجھ سے کرتے ہیں بدزن. یہ جبہ یا ریش اور دستار وائز نکل آئے گی میں کشی کی بھی ہلت, کوئی مل گیا اگر ہمیں یار وائز, نہ چھوڑے گا زیور گھروں میں نہ زر. تو یہی ہے اگر حسن گفتار وائز, تو حلیہ بنانے سے کام نہیں چلتا. اللہ یہاں دیکھتا ہے, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ نیتوں کو اور قلب کے تقوی کو دیکھتا. اور دوسری آیت موجود ہے سورہ حج کے اندر موجود ہے, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نہ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے بکرے کا جو کہتے ہو قربانی کے نام پہ, اور نہ خون پہنچتا ہے. ہاں تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے, گوشت خوری مقصود ہے یا اسماعیل کے ذبح کرنے کی نقل مقصود ہے کہ رب کریم کے حکم پر ہم بیٹے کو قربان کر سکتے ہیں. ہم آج عہد کرتے ہیں کہ خدا کے حکم کے سامنے خواہشات کو قربان کر دیں گے. یہ تقویٰ پہنچتا ہے. تو صرف شکلوں سے کام نہیں چلنے والا ہے. غرور پیدا ہو گیا لوگوں کو صرف نماز کی وجہ سے. نماز بے شک اہم عبادت ہے, لیکن پوری کتاب میں صرف نماز ہی نہیں ہے, پوری کتاب میں صرف لباس ہی نہیں ہے, پوری کتاب میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اس کتاب سے فرار نہیں ہو سکتا ہے جب تک مومن اس کتاب کو اوڑھنا بچھونا نہ بنا لے. اپنے قلب کا انہماک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے بار بار. کیوں دعا کرتے تھے؟ اے اللہ قرآن کریم کو میرے قلب کی بہار بنا دے. کیسے بنتی ہے بہار؟ آج بھی حرم کا امام دعا کرتا ہے بیت اللہ میں بیٹھ کے روتے ہوئے, تو کیا کرتا ہے؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی. نہیں دعا کرتا اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہاروں کا سرمایہ بنا دے. اور ہم ہیں کہ بولتے ہمیں فرصت نہیں, 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے ہم اتوار کو دعا کے بعد یہاں آتے ہیں, یہ بھی مرسل کی خاطر آتے ہیں, احسان کرتے ہیں. قرآن کریم سے کسی کو فرار نہیں. ہاں اگر فرض کرو دنیا میں اللہ نے بہت دے رکھا ہے, کھانا پینا, اسباب عیش, دولت, ثروت, سب کچھ ہے, اور آپ سب سے بے نیاز ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں اگلا ٹکڑا وہی ہے, وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم انکار کرتے ہو اس کتاب کو, اس حق کو ماننے سے, قریب کرنے سے انکار کرتے ہو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو بے شک اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. تم تو ایک گھر کے, ایک شہر کے مالک ہو. تمہیں اتنا غرور ہے جب اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے, اسے کتنا بے نیازی حاصل ہے. وہ الصمد ہے, وہ الغنی ہے. تم فقیر ہو, تم فقیر ہو کر اتنا بے نیاز ہو, تو وہ غنی ہو کر کتنا بے نیاز ہوگا. اس لیے تمہیں انکار زیبا نہیں ہے, تمہیں تو اطاعت ہی زیبا ہے.
تم تکبر نہ کرو, تمہارے بات یہ مناسب نہیں ہے, تم کو تو اطاعت ہی لازم ہے. کبر, تکبر, گھمنڈ, بڑائی, کبر زیبا ہے کبریا کے لیے, کبر زیبا ہے کبریا کے لیے. تو تکبر نہ کر خدا کے لیے. اس زمین پر بھی کیا کرنا ہے, جس پہ گڑنا ہے اور سڑنا ہے. انسان کے واسطے تکبر زیبا نہیں ہے. اللہ غصے میں فرماتے ہیں, جلال میں فرماتے ہیں, الکبریاء ردائی والعظمت ازاری, کبریا میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے, اور ان دونوں کو تم سے چھیننا چاہے گا, یعنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کرے گا, اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تو تکبر نہیں, اطاعت کرنا پڑے گا اس کتاب کی. اس کتاب سے بے نیازی کسی کو حاصل نہیں. اس کتاب کا اتنا حق ہے کہ میں آخری بات جو آپ سن چکے ہیں پھر لاتا ہوں یہاں پر. وہ کون سی بات ہے؟ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات, جو کہ اصل اللہ کی کتاب ہے, حضرت عمر فاروق پڑھ رہے ہیں اور نبی کو سنا رہے ہیں. یہ روایت بار بار سوچنا. حضرت عمر ہیں جو اللہ کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں کیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم. آقا کہتے ہیں کہ عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے, شیطان راستہ بدل دیتا ہے عمر کو دیکھ کر. یہ عمر ہے, اور تورات اللہ کی کتاب ہے, اور موسیٰ کا بھی ذکر سنا آپ نے, کریم اللہ ہے, کریم اللہ پر نازل شدہ کتاب تورات ہے. عمر فاروق پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی سن رہے ہیں. جناب عمر اوپر نہیں دیکھتے ہیں, کتاب لے کے پڑھتے جا رہے ہیں, اور نبی کا جلال بڑھتا جا رہا ہے. اتنا جلال کہ چہرہ سرخ ہو گیا, اور غصے کی وجہ سے اتنا زیادہ جلال طاری ہوا. لیکن جناب عمر کی نگاہ تو کتاب میں ہے, اوپر دیکھنے لیں. بغل میں بیٹھے ہوئے جناب ابو بکر فرماتے ہیں, وہی حق یا عمر. جملہ ابھی کا سننا, اس کو سمجھنا, وہی حق یا عمر, تجھ پر افسوس ہے عمر. یہ جملہ سنا, یہ جملہ سنتے ہی انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو نبی کی کیفیت غیر تھی, چہرہ چراغ سے بھرا ہوا تھا. جناب عمر سمجھ گئے, جیسے ہی دیکھا چہرہ کتاب بند کیا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. میں اللہ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے, اسلام سے راضی ہوں دین کے اعتبار سے, محمد سے راضی ہوں نبی رسول کے اعتبار سے. یہ جملہ ایک بار, دو بار, تین بار, چار بار نہیں, حدیث میں آتا ہے اتنی بار پڑھتے رہے جناب عمر کہ نبی کا پورا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, جلال ختم ہو گیا, رحمت تختاری ہو چکی. جب پوری حالت نارمل ہو گئی تب فرمایا آقا انعامدار نے, اے عمر تم میرے سامنے اس کتاب کو پڑھتے ہو, خدا کی قسم اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. یہ ہے آپ سے التجا کہ اس کتاب کا مقام سمجھو. اس کتاب کے پڑھے بغیر کوئی کتاب مت پڑھو. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, نبی کے سامنے تورات پڑھی جا رہی ہے عمر کی زبان سے, تو یہ جملہ فرمایا آپ نے, اللہ صاحب تورات ہوتے تو میری اتباع کرتے. اور ہمارا حال یہ ہے اس کتاب کے ساتھ کہ ہم ہر کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنے کو, اپنے خاندان کو, لیکن اس کتاب سے اب تک غائب ہیں. اللہ سے دعا کرو ان کے حق میں جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن صحیح کم سے کم ایک آیت, دو آیت, چار آیت, حسب توفیق حسب علم کچھ تو کر لیتے ہیں اللہ کی یاد. تو یہ آیت ہمیں تقاضا کرتی ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اگر ہم کفر کریں گے اس کتاب کے ساتھ تو ہم سے بے نیاز ہو جائے گا. اس لیے ہمیں عبادات پہ غرور نہیں کرنا ہے, اس کتاب کا التزام کرنا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ علم والا حکمت والا ہے. اس کے بعد اہل کتاب سے خطاب ہوتا ہے. یہ خطاب کس سے تھا؟ یا ایھا الناس, کافروں سے خطاب تھا. کافر اس کتاب سے دور تھے, ان کو یہ خطاب تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اس کتاب سے ہم بھی دور ہو گئے. کچھ لوگ ہیں اللہ کے بندے جو پڑھ لیتے ہیں ثواب کے لیے, ایک رات پر دسنے کی, ایک رات پر سونے کی, یہ تو بے شک ملتی ہے, چھو لینے سے ملتی ہے, کھول کر دیکھنے سے ملتی ہے, محبت کے ساتھ سینے سے لگانے سے ملتی ہے, صرف اس پر ہاتھ پھیرنے سے ملتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس کا نام ہدایت ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کر سمجھنے کے بعد ہی ملتی ہے. وہ ہدایت تو موقوف ہے. اور جس کا نام ہے ایمان شعوری پختہ, وہ اس کتاب کو سمجھ کر اور اپنے دل میں بسا کر ہی ملتی ہے. اس کے بغیر ہم کھوکھلے رہیں گے اور خالی رہیں گے. تو یہ خطاب تھا یا ایھا الناس کہا کر مکے والوں سے. اب دوسرا خطاب ہوتا ہے ان سے, یا اہل الکتاب, اس سے مراد تورات والے اور انجیل والے اور زبور والے, اے کتاب والو, آسمانی کتاب ماننے والو, عیسیٰ, موسیٰ اور دیگر انبیاء پر ایمان لانے والو, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لا تغلوا فی دینکم, غلو نہ کرو اپنے دین میں. لا تغلوا فی دینکم, اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کسے کہتے ہیں؟ جو چیز نہیں ہے اس کو لانا, جو جتنی ہے اس میں اضافہ کر دینا, قطر بیمت کرنا, کمی ذاتی کرنا, گھٹا دینا, بڑھا دینا, یہ سب کیا غلو ہے. اس غلو کی مثال رب کریم خود دے رہے ہیں یہاں پر اسی آیت میں دے رہے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ غلو کتنا معیوب ہے. اور جس طرح یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم درست ہے, ویسے ہی میں عرض کرتا ہوں یا اہل القرآن لا تغلوا فی دینکم, اے اہل قرآن, اے قرآن والو, تم بھی دین میں غلو مت کرو. اگر تورات والوں کا غلو دین میں جائز نہیں ہے, انجیل والوں کا غلو انجیل میں جائز نہیں ہے, تو قرآن والوں کا غلو دین میں جائز کب ہو سکتا ہے؟ سورہ مائدہ آ رہی ہے اس کے بعد, اس میں اللہ فرماتے ہیں لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ, اے تورات والو, جب تک تم تورات پہ قائم نہ ہو جاؤ تم کچھ بھی نہیں ہو, نتھنگ. لستم علی شیء, یا اہل انجیل, اے انجیل والو, لستم علی شیء, نتھنگ ہو. ٹھیک ہے, لب و لہجہ یہاں بھی کہا جائے گا, اے قرآن والو, تم کچھ نہیں ہو جب تک قرآن پہ قائم نہ ہو جاؤ. کسوٹی رکھا اللہ نے, دین میں غلو جائز نہیں. میں نہیں کہتا ہوں, یہ آیت پڑھنا اور سوچنا, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب غلو مت کرو اپنے دین میں, ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور مت کہو اللہ پر مگر حق, یعنی جو کچھ کہو اللہ کے بارے میں وہ حق کہو. اب آپ سوچتے ہوں گے نا حق ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں کتاب ہے اہل کتاب سے, وہ نا حق اللہ پہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم یہ خدا کے بیٹے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم خدا کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنو, انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, اس کے سوائے کچھ نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں, رسول اللہ ہیں, وکلمتہ اللہ کا کلمہ ہے. تین لفظ کا اللہ نے. مسیح, مسیح کیا ہے؟ ان کا اصل نام نہیں ہے. اصل نام کیا ہے؟ عیسیٰ. اور ابن مریم, مریم کے بیٹے. کیوں کہا مریم کے بیٹے؟ ابھی سنا ہو قصہ کہ فرشتہ آیا تھا, فرشتے نے روح پھونکا تھا, اسے حمل آ گیا تھا, اسے اولاد پیدا ہوئی تھی. اسی واسطے یہاں باپ کوئی نہیں ہے, اسی لیے اس بیٹے کی نسبت کر دیا ماں کی طرف, عیسیٰ ابن مریم, کیونکہ یہاں کوئی باپ نہیں ہے. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں, خدا کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ جواب دیتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی ہے. وہاں تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, ان کو خدا کا بیٹا مان لو.
آدم کو خدا کا بیٹا جب نہیں مانتے، جبکہ وہاں باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، تو عیسیٰ کو تو صرف باپ ہی نہیں ہے، صرف ماں ہے، وہاں تم خدا کا بیٹا کیسے مان لیتے ہو؟ نہ یہ بیٹا نہ وہ بیٹا. اور لفظ مسیح، مسیح دجال کو بھی کہیں گے، یاد ہے مسیح الدجال، اس کا بھی نام مسیح ہے، لیکن دو مسیح میں فرق ہے. مسیح صاح یسیح السیحن کے معنی سیر کرنا، وہ ساری کائنات پھیرے گا، اس لیے مسیح ہے. اور یہ مسیح اس واسطے ہیں، صاح ہاتھ پھیرتے ہیں، ایسا ہاتھ آنکھوں پر تو مادر ذات نابینا آنکھ والا ہو جاتا ہے، ابرص کا مریض، جزام کا مریض صحت مند ہو جاتا ہے، اکمہ اور ابرص پر شفا یاب ہاتھ پھیرتے ہیں، تو یہ مسیح ہے اس ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے، اور وہ مسیح ہے کائنات میں پھرنے کی وجہ سے. تو مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، رسول اللہ ہیں، وکلمتہ اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. کیسے؟ تفصیل بیان کیا. القاہا الی مریم، القاہا الی مریم، اللہ نے مریم کی طرف ان کو القا کیا. القا یلقی القاء ڈال دینا، مریم کی طرف ڈال دیا. کیسے ڈالا؟ فرشتے کے توسط سے گریبان میں پھونک مار کر ڈال دیا، اسی لیے وہ اللہ کا کلمہ ہے. وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح ہے. اس آیت پر علمی کلام بہت زبردست ہے، تھوڑا سا صبر کریں آپ، بہت پیاری بات ہے. وروح منہ، روح کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کفار قریش کو بیچ میں لا کر پوچھو روح کیا ہے، یسألونک عن الروح، تو جواب دیا قل الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور میں تھوڑا سا علم ہے تم روح کو سمجھ نہیں سکتے، بس روح میرے رب کا حکم ہے. تو یہاں کہا روح منہ، اللہ کی طرف سے وہ روح ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہوا کہ فرشتے کے توسط سے پیدا ہوں، اس حکم کے مطابق وہ پیدا ہو گئے، یہی اللہ کی روح ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے، تھوڑا فرق رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا پتلا، آدم مٹی کا پتلا، زمین کے اوپری حصے سے کائنات کی ہر جگہ سے مٹی کا حصہ لیا اللہ نے، اس کو گوندھ کر آٹا بنایا، اس کو پتلا بنایا. اور جب آدم کا پتلا بن گیا، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہاں میں نے آدم کا پتلا بنایا، اور جب پتلا تیار کر دیا، فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، فقعوا لہ ساجدین، سب سجدے میں گر گئے. تو آدم کے پتلے میں روح پھونکا. جتنے انسان دنیا میں ہیں، ہم اور آپ موجود ہیں، جب نطفہ رحم میں قرار پاتا ہے تو فرشتہ آ کے بولتا ہے یا ربی، مخلقہ غیر مخلقہ، تخلیق ہوگی کہ ساقط ہوگا؟ اگر حکم ہوا ساقط تو رحم چھوڑ دیتا ہے، نطفہ ناقص گر جاتا ہے. حکم ہوتا ہے مخلقہ تو وہ ٹھہر جاتا ہے. پھر فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کہتے ہیں لکھ دے. پوچھتا کیا لکھ دوں؟ کہا اس حدیث لکھ دے، اس کی حیات لکھ دے، شقی ہے یا سعید ہے، نیک وقت ہے کہ برا ہے، لکھ دے. لکھ دیا فرشتے نے، یہ سب لکھ دیا فرشتے نے. یہ کب ہوتا ہے؟ 40 دن میں فیصلہ ہوتا ہے. تفصیل دیکھنا ہے تو پارہ 18 صفحہ نمبر 1 پڑھ لیجیے آپ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. تو 40 دن میں بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے. اس میں جان اب تک تھی مگر روح نہیں تھی، روح اب آئی ہے. تو آدم میں روح پھونکا، ہر انسان میں روح پھونکا، وہی روح یہاں بھی موجود ہے. وروح منہ، اللہ نے ان میں بھی روح پھونکا ہے. اس روح پھونکنے کی وجہ سے اگر یہ خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں تو آدم بھی خدا کے بیٹے بننا چاہیے، اور ہم اور آپ سب خدا کے بیٹے بننا چاہیے. سب میں روح پھونکی جاتی ہے، کوئی باقی نہیں ہے. حیات اور روح میں فرق ہے. درختوں میں حیات ہے، بڑھتے ہیں وہ، پھل پھول لگتا ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے. جانوروں میں حیات ہے لیکن روح نہیں ہے. گائے بیل بھینس پرندے چرندے سب میں حیات ہے مگر روح نہیں ہے. روح ہونا خاص ہے انسان کا، اس میں روح ہے. یہی روح یہاں مراد دیا اللہ نے. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. رسول جمع ہے رسول کی، تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کا مطالبہ ہے، سب پہ ایمان لاؤ. ہاں جو تم غلطی کرتے ہو مت کرو. کیا غلطی؟ ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ مت کہو. آج بھی عیسائی ثلاثہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ثلاثہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ آ رہی ہے، اس میں ایک آیت آئے گی انشاءاللہ. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، آخر رکوع میں ہے، چھٹے پارے میں آخر رکوع میں آیت آئے گی. انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ 3 میں کا تیسرا ہے. 3 میں کا تیسرا، 3 ہے کون سا تیسرا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ، روح القدس اور اللہ. ان 3 کا مجموعہ ہمیں خدا کہلاتا ہے. تو اللہ کو کہتے ہیں 3 میں کا تیسرا، ثالث ثلاثہ. اور عیسیٰ کیا ہے؟ ثالث ثلاثہ. اور روح القدس کیا ہے؟ ثالث ثلاثہ. تو تثلیث کہتے ہیں اس کو ہم. تثلیث توحید کی ضد. ہم توحید کے قائل ہیں اور عیسائی تثلیث کے قائل ہیں. تثلیث مت کہو، اللہ فرماتے ہیں توحید پر قائم ہو جاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ مت کہو. تثلیث کے قائل مت ہو. انتہو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ. اس تثلیث سے، اس شرک سے باز آ جاؤ. خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد، اس کے سوائے کچھ نہیں. اللہ الہ واحد ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ الہ واحد ہے، یعنی اللہ ہی ایک معبود ہے. اس میں روح القدس کو، مریم کو، عیسیٰ کو، کسی کو شامل مت کرو. یہ سب کے سب مخلوق ہیں. یہاں تو اتنا ہی کہا. سورہ مائدہ میں دلیل پیش کر دیا، اور ایسی دلیل کی دل کو لگ جائے. کہا بے شک امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، لیکن عیسیٰ اور ان کی ماں صدیقہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کانا یاکلان الطعام، کھانا کھانا کھانے کی طرف محتاجی کی دلیل ہے، اور کھانا کھانا فضلہ نکلنے کی دلیل ہے. اور فضلے کا نکلنا یہ معبودیت کے منافی ہے. جو کھانا کا محتاج ہو، جو فضلے کا محتاج ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. دلیل پیش کیا اللہ نے. سورہ مائدہ آ رہی ہے، اسے فرمایا انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، تثلیث سے تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اللہ الہ واحد ہے، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے، منزہ ہے اس سے کہ اس کے لیے اولاد ہو، اس کے لیے ولد ہو. ولد محتاجی کی دلیل ہے. ولد اس لیے ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے. اللہ کا حال تو یہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. ساری کائنات کے واسطے وہ خود وکیل کافی ہے، اس کو اولاد کی کیا حاجت ہے. اس کے بعد اگلا ٹکڑا رہا ہے، مدعی سست گواہ چست. تم تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو جبکہ عیسیٰ کو بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے. اگلی آیت اسی پر آ رہی ہے.
یہاں سے رکو نیا شروع ہو رہا ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہاں سے بحث آئندہ ہفتہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.